پیچھے چھوڑ کے کہتا ہے کہ جو باہر راہ کی فنڈنگ ہے، راہ پہ لعنت، مودی پہ لعنت، انڈیا پہ لعنت، راہ کے ایجنڈوں پہ لعنت۔ جو لوگ کہتے ہیں ایکشن کمیٹی والوں کی باہر سے فنڈنگ ہے، جو اس طرح کی الزام لگاتے ہیں اس پر بھی لعنت، بے شمار لعنت۔ شمس لون ریاست کا وفادار نہیں تابیدار ہے جو اپنا مطلب حاصل کرتا ہے۔ تابیدار لوگوں کو لٹکانا چاہیے، وفاداروں کو موقع دینا چاہیے۔ انشاءاللہ عوامی ایکشن کمیٹی کی قومی جدوجہد، جمہوری جدوجہد جاری ہے، جاری تھی، جاری رہے گی۔ عوامی ایکشن کمیٹی پورے آج 34 دن ہو گئے، 1 ماہ 4 دن مکمل اور مسلسل عوامی جدوجہد کے لیے اپنی تحریک چلا رہی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی خالص گلگت بلتستان کے عوام کی بنیادی مسائل پہ بات کرتی ہے، نکات پہ بات کرتی ہے، ایجنڈے پہ بات کرتی ہے۔ جو کہ ہمارے ٹارگیٹڈ اور مین جو ایشوز تھے وہ گندم سبسڈی کا تھا، جو سابقہ ریٹ کو برقرار رکھنا عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک موقف تھا۔ تو جو پچھلے 2 گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشنز ہو گئی تھی اس میں کوئی چیز ظاہر نہیں تھی، لیکن کل جو عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک میں مزید لوگوں کی قوت اور حوصلہ اور لوگوں کی دباؤ پہ، عوامی دباؤ پہ کل ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے، جہاں تک وہ درست ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا جو ایجنڈا ہے وہ ٹیکس کا ہے، تیسرا ہمارا لینڈ ریفارم کا مسئلہ ہے۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے خالص عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور UNO کا ابھی تک کوئی کردار یا آپ کی اگلی تحریک، ہم اقوام متحدہ کو امریکہ کی لونڈی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ کمزور مظلوم عوام کی آواز نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ کمزور اور مظلوم عوام پہ ظلم کیا جاتا ہے وہاں پہ وہ سپورٹ کرتی ہے۔ اگر اقوام متحدہ اتنا بڑا پلیٹ فارم عوامی ہوتا، مظلوموں کا ہوتا، تو وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا۔ ہم تو اس کو امریکہ اور اسرائیل کی لونڈی سمجھتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر اتنا مسلمانوں کے قتل عام ہوتا ہے، وہاں کدھر ہے یہ اقوام متحدہ؟ ہمارے نزدیک اقوام متحدہ بڑھ گیا ہے۔ ہمارا 15 نکاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ ہم ریاست پاکستان سے کرتے ہیں، باقی ہم کسی سے نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہمارے حقوق کے اوپر جو 76 سالوں سے جو قابض ہے وہ اسمبلی کے 33 ممبران ہیں، جن کو ہم خود منتخب کر کے بھیجتے ہیں، اور ہمارا کوئی اور دشمن بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے حقوق میں رکاوٹ ہے۔ اگر ہمارے حقوق میں رکاوٹ ہے تو وہ ہے ہمارے اسمبلی کے 33 ممبران۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ابھی تک خاموش ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو میرے اندازے میں یہ اتنا بڑا عوامی اجتماع نظر نہیں آیا۔ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع سے لوگوں نے اتنے بڑے قافلے لے کے گلگت کی طرف لانگ مارچ کیا، اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو یہ نظر نہیں آیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو یہ نظر آتا ہے جہاں پہ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہو، اگر وہ کوئی ایکٹیویٹیز کرے فوراً ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان وہاں پہنچتا ہے۔ جب گلگت بلتستان کے مظلوم عوام اپنے حقوق کے لیے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں تو پھر ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کہاں بنگ پی کے سویا ہے، کون سے نشے میں ہے؟ تو ہمارا کسی ہیومن رائٹ، کسی UNO شینو نہیں، ہمارے سامنے یہ سارے بڑھ گئے۔ ہمارا مطالبہ حکومت پاکستان سے ہے۔ ہم ان سے بارہا کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے مظلوم محکوم عوام کے اوپر رحم کرے، ان کی مدد کرے۔ یہ آپ سے ہی فریاد کرتے ہیں، آپ سے اپنے حقوق مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ اس دھرنے کو، اس احتجاج کو غیر اخلاقی یا کسی اور رنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی جمہوریت ہے۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، بولتے ہیں۔ جب حکمران لاپرواہ ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، تو اس وقت حکمرانوں کو جگانے کے لیے ہم اس پلیٹ فارم کا وجود میں لایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی 2 بندوں کی جو سیاسی جو قومی جماعتیں بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے خدا را اپنا پنڈال سجا کے اپنے نظریات کا تقاریر کرے۔ یہ عوامی اجتماع ہے، یہاں پہ ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل، ہر فرقہ، ہر علاقے کے لوگ ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہیں، ہر مذہبی جماعت کے بھی لوگ بھی ہیں۔ سب کا قومی نظریہ ایک نہیں ہے، سب کی سوچ ایک نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ ایجنڈے کے اوپر یہ
اجتماع ہم نے انعقاد کیا ہے، یہ کوئی نظریے کے اوپر نہیں ہے، تو لہٰذا جمہوری طرز کا عمل پہ ہمارا اجتماع ہے، ہمارا اجتماع جاری رہے گا۔ ہم پھر کہتے ہیں گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لے، اس وقت اس سرد موسم پہ اگر یہ لوگ یہاں خاموشی سے پرامن طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے یہ لوگ محب وطن گلگت بلتستانی ہیں، یہ لوگ محب وطن پاکستانی ہیں اور یہ جمہوریت پسند لوگ ہیں۔ تو ہمارا آئینی، قانونی، جمہوری اور ثقافتی اور اخلاقی طور پہ ہمارا ڈیمانڈ بالکل جائز تھا، جائز ہے، جائز رہے گا۔ ہماری جدوجہد جاری تھی، جاری ہے، جاری رہے گا۔ دوسری بات، ہم بہت بڑے کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہم نے وہ چیز حاصل کیا ہے جو اس قوم کو 76 سالوں نے ان حکمرانوں نے نہیں دے سکے تھے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے شیعہ، سنی، اسماعیلی، نور بخشی، اہل حدیث کو ایک پیچ میں بٹھایا، ایک ٹیبل میں بٹھایا، ایک پلیٹ میں ان کو کھانا کھلایا، ایک مدرسے اور امام بارگاہ اور مسجد کے اندر ان کو سلایا۔ ہم نے 8 سال کے بچوں کو شعور دیا، ہم نے 100 سال کے بزرگ کو شعور دیا جو اس جگہ میں آئے، اپنی کھیتی چھوڑ کے آئے، اپنے گھر چھوڑ کے آئے، اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے۔ اس سے بڑی ہمیں کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے لوگوں کے اندر انٹریکشن پیدا کیا، لوگوں کا ریلیشن ہو گیا، اتحاد اور اتفاق ہو گیا۔ سب سے بڑا بات ہے ان کو ہم نے حوصلہ دیا، ہمت دیا۔ تحریکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنا مشن جو ہے وہ سکسیسفل طریقے سے حاصل کیا ہے۔ باقی گندم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، اب مسئلہ ٹیکس اور لینڈ ریفارم اور صحت کارڈ ہے۔ ٹھیک ہے، صحت کارڈ یہ بنیادی حق ہے۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں تو پاکستان کے 4 صوبوں سمیت بشمول آزاد کشمیر میں اگر صحت کارڈ بحال ہے تو گلگت بلتستان میں صحت کارڈ بحال نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار کاکڑ نہیں ہے، گلبر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ذمہ دار سہیل عباس ہے، اس کا ذمہ دار شمس لون ہے۔ دوسری بات، وہ شمس لون مچھے رکھ کے وہ ایک سمندری جو ہوتا ہے مگرمچھ ہوتا ہے، یہ خشکی والا مگرمچھ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم محب وطن پاکستانی، اس کا جواب ہم شمس لون سے لیں گے۔ یہ وہ خشکی کا مگرمچھ ہے جس نے پورا گندم کھا کے پھنسایا آخر میں سول سپلائی منشی اور ایک سی ایس او کو۔ چوری سی ایس او اور کوئی منشی کی بس کی بات نہیں ہے۔ 4 لاکھ گندم کی بوریوں کا یہ چور، ڈکیت، مافیا، کرپٹ آدمی اگر ہمیں کہتا ہے کہ یہ ریاست مخالف ہے، ہم اس ریاست کے وفادار ہیں۔ ہم حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں